نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ حج آیت نمبر 8 17واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے متعلق کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ بغیر علم، فرمایا بغیر علم کے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ولا ھدی، فرمایا نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی واضح اور روشن کتاب یا کوئی بھی ایسی بات سند ان کے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدا میں سب سے پہلے قیامت کے زلزلے کا بیان فرمایا، اور پھر قیامت قائم ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں بیان فرمائی ہیں جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے گزر چکی۔ ایک دلیل تو انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ رب العالمین دوبارہ بھی مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، زمین کی مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اس کی تازگی کو، دوبارہ اس کے اگانے کو بھی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین، مرتدین، مذبذبین، کفار اور ان میں سے یہود و نصارہ، مجوسی، صابی، ان سب کا بیان فرمایا ہے، ان کا رد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، اور فرمایا نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، کوئی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے دین پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، فرمایا کہ یہ اپنی گردنوں کو پھیرتے ہیں یا اپنے پہلو کو موڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا انداز، ہوتا ہے نا سٹائل، کہ بھائی جب ایک حق بات ہو رہی ہے نا تو ایسے پہلو موڑنا جس طرح بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ثانی عطفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی گردن کو گھماتے ہیں یا اپنے پہلو کو موڑتے ہیں، اور فرمایا کہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اور آگے فرمایا لہو فی الدنیا خزی، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، اور فرمایا ان کو ہم چکھائیں گے قیامت والے دن جلانے والے عذاب کا مزہ۔ کس کا مزہ؟ جلانے والے عذاب کا، یعنی جہنم ہے ان کے لیے۔ اور ساتھ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، فرمایا یہ وہی ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، جو تمہارے اعمال آگے آئے تھے نا، یہ وہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہیں جو سزا مل رہی ہے تمہارے کیے ہوئے اعمال کی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں فرما رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو منافقین ہیں، جنہوں نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا کہ تاکہ دنیاوی فوائد، دنیاوی مفاد حاصل ہو سکیں۔ ایسے لوگ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ تاکہ ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں۔ ایک آیا نا، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا جی میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، اسلام کی بیعت واپس لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو واپس نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں نہیں، بس مجھے فائدہ نظر نہیں آیا، مجھے فائدہ نظر ہے۔ تو ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اور آج بھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے اندر بھی دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمانا ہے یا اللہ کی خوشنودی، یہ چیز ان کو مقصود نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر۔ دیکھیں نا، جس طرح ایک بندہ نا بالکل کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے نا، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ منافق لوگ تھے نا، وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ یا جنگ میں وہ ایک بندہ ہے کہ بھائی جنگ کی حالت ہے، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہے کہ یہ غالب آ گئے تو ان کی سائڈ پر ہو جاؤں گا، یہ غالب آ گئے تو ان کی سائڈ پر ہوں گا، یعنی مذبذب ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی دین ایمان نہیں ہوتا، کسی طرف بھی وہ مضبوط نہیں ہوتا۔
تو ان کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیسے؟ علی حرف، کنارے پر رہ کے. کہاں پر؟ اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فَإِنْ أَصْوَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، فرمایا اگر ان کو کوئی خیر پہنچ جائے نا تو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں. خیر پہنچ جائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی آزمائش پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ انقلب علی وجہ، اپنے چہروں کے بل مڑ جاتے ہیں، چہروں کو پھیر دیتے ہیں، اس طرف مڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کا ہی خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا خسارہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا خسارہ ہے. اور آگے ساتھ ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مدد لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرما دیا کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں، نہ وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں نہ وہ ان کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. یہ ان سے نقصان ہی حاصل کر رہے ہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے. تو دیکھیں فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، فرمایا کہ یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اس کو ما لا یضرہ، جو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وما لا ينفع، اور فرمایا نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. ذالک هو الضلال البعید، فرمایا کہ یہ بہت دور کی گمراہی ہے، حماقت ہے نا انتہائی، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور اس کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہو جائے تو فرمایا دور کی گمراہی ہے، دور کی حماقت ہے انسان کی. یدعو لمن ضرہ، اور فرمایا جس کو یہ پکارتے ہیں نا لمن ضرہ اقرب من نفعہ، فرمایا اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. دیکھیں نا ان کو یہ گمان ہے کہ شاید یہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کریں گے، یہ تو گمان ہے نا، لیکن وہ نقصان تو ان کے لیے زیادہ قریب ہے کہ بھئی یہ جہنم کے مستحق بن رہے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان تو ان کا ہو رہا ہے نا مسلسل، جس کا یقین ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہی برا دوست ہے ان کا اور کیا ہی برا ان کا ساتھی ہے. یعنی یہ جو جس ماحول کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں نا وہ ان کا کیا ہے؟ برا دوست اور برا ساتھی ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، آگے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. بے شک وہ لوگ جن یدخل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. کدھر؟ جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے سے، جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، فرمایا بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جو میری توحید کو ماننے والا ہے، جو شرک کرنے والا نہیں ہے، جو میرے احکامات کو ماننے والا ہے، اس کو میں نے جنت عطا فرمانی ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے. اور جو اللہ کی مان کر نہیں چلے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے. یہ بھی اللہ کی چاہت ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، والآخرہ، اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، فرمایا کہ یہ بندہ نا رسی تان لے، رسی کو لمبا کر لے آسمان کی طرف. اور ثم لیقطع فلینظر، اور فرمایا پھر اس کو کاٹ دے، فلینظر، اور دیکھے کہ حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر اس کے غصے کو. کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ میں نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، اللہ ینصرہ اللہ، کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا. اس سے کون مراد ہے؟ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اس میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس سے وہ بندہ ہر وہ فرد مراد ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا نا فَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے تو مایوس صرف کافر ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. ہاں اس کو خوف ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، وہ خوف الگ چیز ہے، مایوسی الگ چیز ہے. آپ دیکھیں نا یہ دنیا کے اندر جو لوگ خودکشیاں کرنے والے ہوتے ہیں یہ مایوس ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، دنیاوی اعتبار سے لکھپتی کروڑ پتی لوگ، انہوں نے خودکشیاں کی. آپ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مایوس ہو گئے. وہ مایوس ہو گئے. اور مایوسی کیا ہے؟ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو خودکشی تک پہنچا دیتی ہے اور کفر ہے. میں نے آپ کو عرض کی ہے.
اور دوسری بات اس سے یہ مراد ہے کہ اس سے نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ اللہ ینصرہ اللہ، کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرے گا؟ یہ کیا اصل بات یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کامیابیاں عطا فرمائی، اور ان سب کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام کا سارا جو دین لے کر آئے وہ ختم ہو جائے، سب کچھ اللہ مدد نہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو گمان ہے نا یہ غلط ہے۔ اگر یہ اللہ وحی اوپر سے آتی ہے نا، ہاں، تو یہ اگر یہ جو وہ وحی والی جو رسی ہے نا، جو اللہ کی مدد والی رسی ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ پھر اس کو کاٹ دیں، جا کے آسمان تک جائیں رسی کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ لٹک کے جائیں، پھر وہاں سے کاٹ دیں، منع کر دیں۔ فرمایا یہ ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کا یہ غصہ، ان کا جو غضب ہے یہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی تدبیریں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور فرمایا اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن پاک کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نا اقوام عالم کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کا بیان فرمایا ہے، 6 مذاہب کا یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسرے نمبر پر والذین ہادوا، وہ لوگ جو کیا کیا، جنہوں نے جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ میں سے ہیں یعنی عیسائی ہیں، والمجوس، اور جو مجوس ہیں آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا، کب؟ قیامت والے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ دیکھیں 6 مذاہب نا، 6 مذاہب کا یہاں پر بیان ہوا ہے۔ ایک تو وہ لوگ بیان فرمائے سب سے پہلے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کے قائل ہیں، اور تمام انبیاء کی رسالت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر کو مانتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں فلاح اور کامیابی پانے والے۔ اور دوسرے نمبر پر جو یہودی ہیں، یہودی وہ لوگ ہیں جو تورات کے ماننے والے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کے اندر رد و بدل کر دیا، بہت زیادہ گڑبڑ کر دیا ہے، بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کر دی ہیں انہوں نے، اور گمراہ ہوئے۔ تیسرے لوگ ہیں فرمایا والصابئین، صابئین کون سے لوگ ہیں؟ صابی لوگ نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کے لوگ ہیں۔ صابیت کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس وقت جو لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے، اس طرح مختلف نظریے والے لوگ ان کے اندر تھے، ستاروں کی عبادت بھی کرتے تھے، ستاروں کے اندر کرشمے مانتے تھے یہ، تو ان لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا والنصارى، اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، 3 میں سے 1 بنا دیا، شرک کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور انجیل کو بھی اس کے اندر بھی رد و بدل کر دیا ان لوگوں نے۔ اور مجوس، اور وہ لوگ جو آتش پرست ہیں، مجوسی آتش پرست لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ آتش پرست لوگ ہیں۔ یہ مجوسی جو ہیں نا یہ 2 خدا مانتے ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یعنی خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے، نور کا خدا الگ ہے اور اندھیرے کا خدا، روشنی کا خدا الگ اور اندھیرے کا خدا الگ۔ اور یہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے ہیں کہ تاکہ آگ بجھے نہ۔ یہ بھی بہت پرانا ہے، جو پرانے کئی مذاہب ایسے گزرے ہیں کہ جو کئی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کے ماننے والے ہیں۔ اور فرمایا والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا۔ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے مکہ کے اندر تقریباً لوگ مشرک تھے، وہاں پر اہل عرب مشرک تھے اس وقت۔ پھر آپ دیکھیں یہ ہندو ہیں، ہنود، یہ سارے مشرک، زیادہ مشرک ان کے اندر جو بتوں کی عبادت کرنے والے مختلف، اور ایسے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں، جس طرح بدھ مت ہے، اور بہت سارے یہ چینی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر، کس کو جنت ملنی ہے اور کس کو جہنم ملنی ہے، کس نے کیا کیا ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو
بتائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔